کیا حکومت ہمیں چیٹ GPT یا ہمارے پسندیدہ AI ٹول سے محروم کر دے گی؟ شاید نہیں، لیکن عالمی رہنما اور AI ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ AI کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف یہ نہیں جانتے کہ یہ کس طرح کیا جائے، اور اسی پر حال ہی میں وائٹ ہاؤس اور برطانیہ میں AI سیفٹی سمٹ میں بحث بھی ہوئی۔ AI ریگولیشن کی تازہ ترین جزیات کیا ہیں اور اس بارے میں پہلے سے کون سے اقدامات موجود ہیں؟ اس ہفتے عالمی رہنماؤں، ٹیک مینیجرز اور AI کے ماہرین نے برطانیہ میں ملاقات کی۔ انہوں نے بنیادی طور پر اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ AI کے غلبے کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس بارے میں AI ڈیولپرز بھی انتباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بقا کے خطرات میں سے ایک ہے، شاید سب سے زیادہ دباؤ والا۔ اگر اس ٹیکنالوجی میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو یہ شدید نوعیت کی ہوگی۔ ایلن مسک نے اس سے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ AI تہذیب کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ایک قیامت خیز دن کی بات کرنے کا اصل مقصد AI کے حقیقی مسائل جیسے کہ غلط معلومات، تعصب اور ملازمتوں سے معزولی جیسے موضوعات سے توجہ ہٹانا ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہمیں AI ضابطے کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ AI ضوابط کا فیصلہ کون کرے گا؟ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس بارے میں رہنمائی اس کا فرض ہے۔ یہ امریکی کمپنیاں ہیں جو AI کی اختراع میں دنیا کی قیادت کرتی ہیں۔ یہ امریکہ ہی ہے جو عالمی عمل کو متحرک کر سکتا ہے، اور امریکہ عالمی اتفاق رائے کو جس طرح ممکن بنا سکتا ہے ایسا کوئی دوسرا ملک نہیں کر سکتا۔ صدر جو بائیڈن کے دستخط کردہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کا مقصد عالمی AI معیارات کو نافذ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آرڈرز صارفین کی پرائیویسی کے تحفظ اور AI پر مبنی امتیازی سلوک سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرتا ہے۔ نیز یہاں AI سے تیار کردہ مواد کی واٹر مارکنگ کی رہنمائی کا نام بھی لیا گیا۔ اور AI ڈیولپرز کو اب اپنے حفاظتی نتائج امریکی حکومت کے ساتھ شیئر کرنا ہوں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بالکل تیار ہے، تاہم بامعنی ضوابط کی منظوری کے لیے ایک عالمی فریم ورک کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں ایک AI کونسل تشکیل دی ہے جس کا کام ایک گلوبل فریم ورک تیار کرنا ہے، اور G7 گروپ نے مبینہ طور پر AI نظام تیار کرنے کے ایک ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کیا ہے۔ مزید کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ یورپی یونین AI ایکٹ پاس کرنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اس کا مقصد AI ایپلیکیشنز کے ممکنہ خطرات کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ کم خطرے والی ایپلیکیشنز جیسے کہ ای میل اسپیم فلٹرز کو کسی ضابطے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہائی رسک AIs جیسے بھرتی کے نظام کو سنگین ضوابط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بائیومیٹرک سرویلنس جیسی ناقابل قبول رسک ایپلیکیشنز پر مکمل پابندی ہوگی۔ ماہرین کے انتباہات کے باوجود بھارت میں AI ریگولیشن ایک طویل عرصے سے کوئی مسئلہ نہیں رہی ہے، لیکن یورپی یونین کی جانب سے AI ایکٹ پر زور دیے جانے کے بعد نئی دہلی حکومت کی سوچ بدل گئی۔ چند مخصوص معیارات پر ابھی بھی اتفاق ہونا باقی ہے۔ بھارت کی ٹیک کمیونٹی کے پاس پہلے سے ہی کچھ تجاویز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اسے تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ تعصب صنفی ہو سکتا ہے، یہ برادری کا تعصب ہو سکتا ہے، نسلی تعصب ہو سکتا ہے، یہ سب ممکن ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس کی یقین دہانی ہے کہ تعصب نہ ہو۔ دوسرا احتساب ہے۔ آپ جانتے ہیں میں ایک AI سسٹم بنا سکتا ہوں، میں اسے بہت سی اپلیکیشنز میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن پھر اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو کون جواب دہ ہوگا؟ کیا میں جو اس سسٹم کو بنانے والا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے اسے بروئے کار لایا؟ ابھی کے لیے بھارت میں جاری بحث صارف کے ڈیٹا کے تحفظ پر مرکوز ہے، اور AI کے استعمال کے اخلاقی پہلوؤں نے ابھی تک مرکزی موضوع کی جگہ نہیں لی۔ لہٰذا عالمی AI قوانین ابھی بھی بحث طلب ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ AI انسانیت کے لیے خطرہ ہے، یا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہتے ہیں مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟